بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نعمان احمد بٹوں اور آپ جیفر گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج صبح سے آپ ہمارے پیج کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی خبریں گردش کرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایف آئی آر بھی دیکھی اور معاملہ کس طرح کا تھا کہ ایک اسکول کے اندر، ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر بچے کے ساتھ وہ زیادتی کی جاتی ہے، اور زیادتی کون کرتا ہے؟ وہ اسکول ٹیچر ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، تھانہ سیٹلر ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ صبح سے ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تھوڑی سی تحقیقات کی، وہاں پہ جا کر تھوڑی سی سرچنگ کی کہ یہ معاملہ کیسا ہے، اور یہ واقعہ واقعتاً پیش بھی آیا ہے یا نہیں، یہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اسکول میں اس طرح کی اس کی حقیقت کیا ہے، یا اس کے برعکس کچھ اور چیزیں ہیں۔ لیکن جب کوشش کی گئی، چیزیں تو بالکل اس کے برعکس نکلیں، معاملات کچھ اور ہی تھے۔ ماں باپ یا ان کے ساتھ ملنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، یہ ہم ابھی آپ کو سنوائیں گے۔ ابھی ہم موجود ہیں اسکول کے جو پرنسپل کے ساتھ یا ان کے ایڈمن آفیسرز کے ساتھ، ایڈمن انچارج کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ اگر یہ واقعہ ایسا نہیں ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ابو ذر اقبال، ان سے بات کروں گا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طرح، جو آپ یہ ایف آئی آر آپ نے دیکھی بھی ہوگی، آپ کے پاس آئی بھی ہوگی، آپ کے ٹیچرز بھی ہیں وہ جو ثناء اللہ ہیں جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، تو واقعہ ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کی بیہائنڈ دا سین کچھ اور چیزیں ہیں؟ یہ واقعہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور اسکول کی ساخت کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا اسکول الحمدللہ 1996 سے یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اسکول کا ایک نام ہے الحمدللہ، اس کے مختلف کیمپسز ہیں۔ سیٹلر ٹاؤن میں الحمدللہ اس کی 8 برانچز ہیں، اور ہمارے پاس 4000 سے زائد طالب علم موجود ہیں، طالبات یہاں پر ہیں، اور اسکول کا ایک نام ہے، اور یہ اسکول کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کچھ اور مقاصد ہیں، اس کی بلیک میلنگ ہے جو ساتھ کرتی ہے۔ ایف آئی آر میں لکھا ہوا کہ جناب بچہ جو ہے اسکول 1:30 بجے چھٹی ہوئی، بچہ 2 بجے تک گھر نہ پہنچا، اور ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کے ماموں اور اس کی والدہ حال و بحال اسکول پہنچے، اور انہوں نے بچے کو وہاں پر اسکول میں ایک بڑی غیر مناسب حالت میں پایا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ بچہ اسکول سے چھٹی ہوئی، بڑے ہی احسن طریقے سے بچے لائن اپ ہو کر اسکول سے باہر نکلنا شروع ہوئے۔ 1:37 پر بچہ اسکول سے گیٹ سے باہر چلا گیا۔ جب وہ اسکول کے گیٹ سے 1:37 پر چلا گیا بالکل نارمل موڈ میں، تو اس کا مطلب ہے بچہ، جیسا کہ ایف آئی آر میں لکھا ہے، بچہ گھر ہی نہیں پہنچا، اور پھر ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسکول آئے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ اسکول کے جو ٹیچر تھے جس نے بچے کے ساتھ ایسی غیر مناسب حرکت کی، تو وہ لکھا جاتا ہے کہ جب ہم اسکول پہنچے تو ہمیں دیکھتے ہی وہ اسکول ٹیچر اسکول سے فرار ہو گئے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسکول ٹیچر اسکول میں موجود رہے، انہوں نے نماز پڑھی، جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں سارا پروسیس موجود ہے۔ وضو کرنے کے لیے گئے، انہوں نے صف بچھائی، اور 2:36 پر اسکول سے گئے بالکل نارمل موڈ میں، جبکہ ایف آئی آر میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی موقع سے فرار ہو گئے۔ آپ کی ہر چیز روٹین میٹر کے اوپر چل رہی تھی، اسکول اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، ٹیچر اپنے مطابق اپنی معمولات کے اندر مصروف تھے۔ میرا سوال یہاں پہ ہے کہ کیوں یہ ایسا کیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ 24 تاریخ کو اسکول میں پیپر ہو رہے تھے، بچے ایگزام دے رہے تھے، یہ ٹیچر اس کلاس کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں، انویجیلیشن پر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے انویجیلیشن کے دوران اس بچے کو چیٹنگ کرتے ہوئے پایا، اس کی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈانٹا۔ تو اس بات کا جو بچے نے گرج دل میں رکھا، گھر جا کر اس نے کمپلین کی، اس کی والدہ نے اپنے بھائی کو بتایا، اور اس کی والدہ، بچے کا ماموں اور کچھ لوگ، اور ساتھ ایک صحافی جن کا نام حسیب مدنی ہے، وہ اسکول تشریف لے آئے۔ آپ جانتے ہیں بھائی فیس حسیب مدنی؟ ہم ان کو بالکل نہیں جانتے، انہوں نے خود اپنا تعارف کروایا تھا۔ اگر کوئی اور بندہ آگے کہہ دے میں حسیب مدنی ہوں تو آپ مانیں گے؟ نو، ایسے نہیں ہے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ میں اس موقع پر موجود نہیں تھا، کیونکہ میں اسکول میں پرنسپل ہوں، میں سارے کیمپسز کو نہیں دیکھتا، میں ایک کیمپس میں بیٹھتا ہوں، ہمارا سٹاف ہے، ہمارے کیمپس ہیڈ ہیں، تو ہمارے جو اکیڈمک انچارج ہیں ساجد فہیم بھٹی صاحب، ان کو میں نے بھیجا کہ جا کے معاملے کو دیکھیں۔ پھر ان کی ڈائریکٹ ملاقات اس والدین کے، بچے کے والدین سے بھی ہوئی، اور اس جو میڈیا کا جو ریپرزینٹیٹیو تھا
اس سے بھی ہوئی. وہ یہاں پہ موجود ہے ساجد صاحب؟ جی بالکل موجود ہیں, اس وقت اسکول میں موجود ہے ساجد فہیم بٹی صاحب موجود ہے جی یہاں پر. یہ ہم بات ان سے کرنا چاہیں گے. جی بالکل. جی میرے ساتھ ساجد فہیم بٹی صاحب بھی موجود ہے جو یہاں پر وہ موجود تھے جہاں پر وہ جرنلسٹ جو یہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب مجھے بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے وہ جس طرح ایک جرنلسٹ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اس طرح سے بات کی, وہ کیا بات کی تھی؟ دیکھیں وہ مجھے انہوں نے کال کی, نیکسٹ ڈے وہ جرنلسٹ کو اپنے ساتھ لے کر آئے حسیب مدنی کو. حسیب مدنی نے اپنا جو ہے وہ تعارف کرایا, مجھے کارڈ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرا نام حسیب مدنی ہے, میں الیکٹرانک میڈیا کا صدر ہوں اور یہ میں کون سی میڈیا کا صدر ہوں؟ الیکٹرانک میڈیا کا. ٹھیک ہے, اس نے کارڈ دیا, میں نے ویلکم کیا, جی بتائیں کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات ہے کہ ہمیں کمپلین ہے, ہمارے بچے نے یہ کمپلین کی ہے. میں نے کہا جی اگر آپ کو یہ کمپلین ہے, بچہ ہمارا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں تو ہر طرح سے ہمارا کوآپریٹ آپ کے ساتھ ہوگا. اس نے کہا جی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ اس بچے کو اس ٹیچر کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں. ہم نے کہا کہ ہم ڈائریکٹلی ایف آئی آر کیسے درج کرا سکتے ہیں, وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن ہم کسی کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں. تو لیٹ اس انویسٹیگیٹ دا میٹر دین وی ول پروسیڈ دا میٹر اکارڈنگلی. تو انہوں نے کہا جی ایسا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. ہمارے جو اس کیمپس کے ہیڈ ہیں وہ ذیشان بھاٹ صاحب, وہ بھی وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس ٹیچر کا جو ہے وہ ہمیں ایڈریس دیں. ڈیمانڈ کی انہوں نے, ہم نے اس کا ایڈریس دے دیا, ان کا نام دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں ان سے بات کر لیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ جو ہے فردر انہوں نے کچھ ڈیمانڈز ایسی کی. مثلا کیا ڈیمانڈز کی؟ انہوں نے بس اس طرح کچھ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کی جو چیزیں ہیں, خواہشات ہیں, وہ پوری کی جا سکیں. خواہشات سے مراد وہ کچھ ان کا یہ تھا کہ آپ ٹیچرز کو جو ہے وہ خود پکڑوائیں جا کے اور ان کو جو ہے آپ مدعی بن جائیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایجوکیشن سے منسلک لوگ جو ہیں وہ اس میٹر میں انوالو ہوں اور وہ جناب بغیر کسی تحقیق کے اس مقدس پیشے کو بدنام کریں. تو ہم نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, باقی ہمارا یہ بچہ ہمارا ہے. اور وہ اس دن اسکول بھی آیا, یونیفارم میں آیا, لیٹ اس کو لے کر آئے. پھر وہ اس میٹر کو پلانٹ کر کے آئے تھے کہ ہم نے اس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے. بیہائنڈ دا سین ان کے پاس کوئی پلان ہوگا. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ آئے تھے, پلانٹ کر کے آئے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا وہ پلانٹ کر کے میں نے اس لیے یوز کیا کہ صبح بچہ روٹین میں اسکول نہیں آیا, جبکہ اس کو صبح اپنے ٹائم پہ اسکول آنا چاہیے تھا. تو ہم نے کالز کی, جو بچے اس دن پیپرز دینے نہیں آئے تھے تو ہم کالز کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ آج ایبسینٹ ہے, خیریت ہے. انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. اسکول ریکارڈ میں موجود ہے ڈائل نمبر, اسکول کے پی ٹی سی ایل نمبر سے کال کی گئی تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. پھر یہ خود ہی حسیب مدنی صاحب کو ساتھ لے, جو کہ ان کا ہمسایہ ہے, اور اس کے ان کا ہمسایہ حسیب مدنی, وہ اس کو ساتھ لے کر آئے اور ان کی نمائندگی بھی وہی کر رہا تھا. اس نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں. ہم اس کے مطابق کیسے چل سکتے تھے؟ اسکول ہے, اس کا ایک نام ہے, اس کی شہرت کو کیسے خراب کیا جا سکتا تھا ایک بندے کی ذاتی خواہش پر؟ تو پھر ہم نے کہا جی یہ دیکھیں ہم ہمارا کوآپریٹ ہے آپ کے ساتھ, بچہ ہمارا ہے, اس کو اسکول آنے دیں. ایز فار ایز دا ٹیچر از کنسرن, اگر وہ گلٹی پایا گیا تو ہم اس کو ریسٹیکیٹ کر دیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کریں, ہم 200 بندہ لے کر آ جائیں گے, اس کو وہ آپ کے لیے پرابلم ہوگی, آپ کا ایک نام ہے تو آپ کا بزنس خراب ہوگا. اس طرح کے تھریٹ انہوں نے دیے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ بچہ آپ کے مطابق یہ واقعہ یہاں پر پیش نہیں آیا, آپ کے مطابق وہ وہاں پر آئے, اگلے دن آئے, بچہ بھی نہیں آیا, یہ ساری اس طرح سے آپ نے باتیں سنائی ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ آپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ریونج لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہے؟ کوئی ان کے پیچھے ان کو پلانٹ کیا گیا ہے؟ وہ دیکھیں اس چیز کو, اسکول میں تو 4000 سے زائد تعداد ہے بچوں کی. اب مختلف میٹرز ہو سکتے ہیں, اس کو کیسے ہم کیا انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی؟ ہمارے سامنے تو ایسی فی الحال کوئی چیز. جی ابوذر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق اور ساجد صاحب کے مطابق یہ واقعہ ہی پیش نہیں آیا. اسکول کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی, انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس بھی ہیں, لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس طرح کا واقعہ ہی نہیں. آپ کے مطابق, میرے مطابق, سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق, تو پھر کیوں آپ کو ہی ٹارگٹ کیا گیا,
آپ کے اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا, آپ کے اسکول کے بچے کو جو ہے وہ ایک پلانٹ کر کے آپ کے مطابق آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کرائی گئی. یہ کوئی عداوت ہے آپ کی یا اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, مجھے وہ بات بتائیں. ہماری ظاہری طور پر تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی گرج نہیں ہے. ہمارے جو اسکول کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ٹرمز ہیں, ہمارے دوست ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ اب اس شخص کی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے تھے, یہ آپ بھی خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جی جو ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم نے ٹیچر کا نام, اس کا ڈیٹا, اس کا ہوم ایڈریس, ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں. پھر جیسے انہوں نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا, آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں اس طرح کر رہے جس طرح ہم چاہتے ہیں تو ہم اسکول کے باہر دھاوا بولیں گے. اس طرح انہوں نے ہمارے جو اکیڈمک انچارج تھے ساجد صاحب کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں انہوں نے مجھے ساری تفصیلات بتائیں بھی. اچھا, آپ کے جو ٹیچر کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے ساتھ کوئی دعوت تو نہیں تھی اس کے بچے کے پیرنٹس کی؟ پہلے تو کبھی ایسے سامنے نہیں آیا, چونکہ ٹیچر اس کلاس کو پڑھاتے نہیں تھے. وہاں پر وہ صرف ڈیوٹی کے لیے گئے تھے, ایگزام میں ڈیوٹی پرفارم کرنے گئے, تو اس کلاس کو پڑھاتے نہیں تھے. پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. آپ کا خیال ہے کہ اسکول کے وہ جو ایگزام کے دوران ایگزام جو ان کو چیٹنگ کرتے ہوئے بچے کو پکڑا گیا, اس کا ریونج تھا انہیں؟ یہ اس کا ریونج ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ چونکہ ٹیچر نے اس کی سیٹ چینج کرنے کے لیے کہا, اس کو تھوڑا سرزنش کی, ڈانٹا, اور اس کو جو ہے اس معاملے کو بچے نے شاید گرج بنایا ہے اور گھر جا کے کمپلین کی. اس نے کمپلین کی اور اس کمپلین کو پھر یہ شکل اختیار کر کے جو ہے سامنے پیش کیا گیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں, آپ ایک ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہیں, زمانے کو سمجھتے ہیں, اتنے اسٹوڈنٹس کو آپ ڈیل کرتے ہیں, اتنی بڑی آرگنائزیشن کو آپ چلا رہے ہیں, کہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے وہ اپنے بچے کے اوپر اتنا بڑا الزام, اگر ایسا نہیں ہے تو اتنا بڑا الزام لگوا کر وہ معاشرے کے سامنے ایک اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کروائی جا رہی ہے, میڈیا میں یہ باتیں چل رہی ہیں. اویسلی اس بچے کا مستقبل بھی خراب ہوگا اگر اس کی تصویر سامنے آتی ہے, جس طرح کہ آپ کے نام کو ٹارگٹ کر کے اس کو اگر آپ کے مطابق ٹارگٹ کر کے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, اسی طرح کیا اس بچے کے علاوہ مستقبل تاریک نہیں ہوگا؟ اور ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس بات کو اور تھوڑا سا تحقیق نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم بالکل اس کو تحقیق کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے. کچھ لوگ بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیتے ہیں. اب کیا ان کے ذہن میں ٹارگٹ تھا, ایسا کیوں انہوں نے کیا, ہم اس معاملے کی پوری تحقیق کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے ایسا کوئی ریونج نہیں تھا, کوئی ایسا میٹر نہیں تھا. کیوں ایسا ہوا, جبکہ اس کے برعکس جو ایف آئی آر ہے وہ ساری اس کے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. ساری سی سی ٹی وی فوٹیج اس بات کی تردید کرتی ہیں. تو ہم اس معاملے کی پوری تحقیق کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کبھی حسیب مدنی صاحب کا آپ نے نام لیا, آپ کے اسکول آئے تھے؟ نہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں آنا ہوا. کوئی کانٹیکٹ ہوا؟ نہیں, کسی میٹر. کبھی کوئی ڈیمانڈس؟ نہیں, اس سے پہلے نہیں کبھی. تو پھر ابھی کیوں اس کو آئی تھنک میرے خیال سے یوز کیا جا رہا ہے, جیسا کہ وہ بچے کے ماموں کے ساتھ آئے. اب ان کے ہاتھ ایک بات لگی تھی کہ بھائی ٹیچر نے اس کو مارا ہے یا ڈانٹا ہے, ہمیں ٹیچر دے دیا جائے, ہم نے اس کے ساتھ یوں کرنا ہے. اب ان کے ہاتھ ایک پوائنٹ لگا تھا, اس پوائنٹ کو وہ یوز کر کے تو وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ان کے ہاتھ کو بات لگ گئی تھی تو وہ اس بات کو وہ کیا بات تھی؟ بس یہی بات کہ ہمارے بچے کو تنگ کیا گیا, جبکہ اس کے برعکس کلاس کے بچوں نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لگے ہوئے اسکول میں جیسا کہ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ بچے کے ساتھ بدفعلی کی گئی, بچے کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکت کی گئی. اتنے لگے ہوئے اسکول میں آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج خود دیکھی, ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے بھرے ہوئے اسکول میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے میڈیکل کرانے کے لیے کہا کہ جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز جو پولیس ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ بچے کا میڈیکل کرایا جائے. ابھی ہمارا بچے کے پیرنٹس کے ساتھ اس دن کے بعد ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو چکا. جب وہ اسکول میں آئے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ٹیچر کا ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے, ہم نے وہ پرووائڈ کر دیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی دلائی کہ اگر ٹیچر قصوروار پایا گیا ہم اس کو اسکول سے نکال دیں گے, ہم اس کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس سے اٹھ کر وہ تھانہ سیٹر روم میں چلے گئے, وہاں جا کر انہوں نے ایف آئی آر کروا دی. اس کے بعد ہماروں سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے کسی بھی میڈیکل کے حوالے سے. اگر پولیس کی طرف سے آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے صبح آج ہمارے پاس اسکول میں تشریف لائے تھے, ان کے جو ہے ریپرزینٹیٹیو آئے تھے, انہوں نے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, کیمراز چیک کیے, اور پوری تسلی کی کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار ایف آئی آر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کے برعکس کچھ اور بتاتی ہیں. ایف آئی آر میں بتاتی ہیں کہ بچہ گھر بہت دیر سے پہنچا, جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بتاتی ہیں کہ بچہ 1:37 سے اسکول سے چلا گیا. اور ایف آئی آر یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ٹیچر تھے وہ اس بچے کے والدین کو دے کر موقع سے فرار ہو گئے,
جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بتاتی ہے کہ ٹیچر اسکول میں موجود رہے، وہ ایز پر روٹین اسکول میں موجود رہے اور 2:36 پر چھٹی سے 1 گھنٹہ 6 منٹ کے بعد وہ اسکول سے نکلے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا وہ کسی خوف کے ساتھ اسکول سے بھاگ جاتے یا کچھ ایسا ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے خود بھی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہیں تو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، بچہ روٹین کے مطابق اسکول سے نکلا ہے اور روٹین کے مطابق ہی ٹیچر اسکول سے واپس گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ ابوذر صاحب اور بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا۔ آپ لوگوں نے ہمیں وہ تمام ایویڈنس بھی دکھائے اور اس کے بعد تمام جو اس کے برعکس چیزیں تھیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا۔ ہم نے رابطہ کرنے جب ہم نے پولیس سے بھی رابطہ کیا اور پولیس نے بتایا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا چیزیں ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پولیس لے کر آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے جو مدعی جو ہیں وہ بچہ دانیال، اس کے ماموں ہیں فیصل بٹ صاحب ہیں، ان سے رابطہ کی کوشش کی گئی، بلکہ رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جس نے ایف آئی آر کروائی ہے آپ انہی سے رابطہ کریں۔ میں تو نام نہیں لے سکتا تھا لیکن انہوں نے نام بھی لیا کہ جی وہ انہوں نے ہی ایف آئی آر کروائی ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی آئے تھے۔ جو حقائق تھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایف آئی آر میں کیا ہے اور اصل میں کیا ہے، یہی تھی آج تک کی اپڈیٹ اور اسی معاملے کی جو بچے والا تھا ہم نے آپ تک پہنچائی۔ میرے اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔